السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور پشاور سے میں ہوں کاشف عزیز۔ پیٹرول کا بم گرا ہے غریب عوام پر اور کافی زیادہ مایوس ہے پشاور کے ٹرانسپورٹر بھی گلے شکوے کر رہے ہیں اور مسافر بھی کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے شکوے اور گلے کر رہے ہیں۔ اور پشاور کے باسی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے اب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ بجلی، گیس اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے اس کی قیمتوں پر بھی اثر پڑا ہے۔ اس وقت ہم پشاور بس ٹرمینل میں موجود ہیں اور یہاں پر موجود ٹرانسپورٹر اور شہریوں سے بات بھی کریں گے اور ان کے مسائل بھی سنیں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹر کتنے پریشان ہوئے ہیں، ان کی پریشانیوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ان سے جانیں گے کہ اب کرایوں میں اضافے کا امکان ہے یا نہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، پھر اپنا تعارف کریں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام اور ٹرانسپورٹر جو ہے وہ کتنے متاثر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آصف شاہ یوسف زئی ہے، صوبائی ٹرانسپورٹ کا صدر ہوں۔ پشاور بس ٹرمینل سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈیزل اور یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، یہ ٹرانسپورٹروں کا معیشت قتل ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ نامناسب ریٹ ان لوگوں نے اوپر کیا ہوا ہے۔ جو ملک کا اصل دارالمدار ہے وہ ٹرانسپورٹ کے پہیے پہ چل رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کا پہیہ رک گیا تو ملک کو بہت زیادہ مشکلات ہوگا۔ اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ میں ٹرک بھی آتا ہے، ویگن بھی آتا ہے، فلینکوچ بھی آتا ہے، کوسٹر بھی آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹروں سے ہر چیز میں نقد ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اگر ڈیزل ہے تو وہ ہم نقد پیسے دیتے ہیں، اگر ٹول پلازا ہے تو وہ ہم نقد پیسے دیتے ہیں، اگر روڈ ٹیکس ہے وہ ہم نقد پیسے دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ سلسلہ چلا رہا تو ہماری بہت سی گاڑیاں کھڑی بھی ہو گئی ہیں اور یہ سسٹم ختم ہونے والا ہے۔ جو حکومت نے یہ اقدام لیا ہے یہ بہت ظالمانہ اقدام ہے۔ اس اقدام کو واپس لیا جائے۔ ٹول پلازوں میں بھی انہوں نے بیشتر اضافہ کیا ہے، وہ اضافہ بھی واپس لیا جائے۔ یہ ہمارے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ یہ ہمارا معیشت قتل ہے ٹرانسپورٹروں کا، سب عوام کو یہ مشکلات ہے۔ اگر تیل زیادہ ہوا تو ہم زور عوام پہ لائیں گے، ہم بھی تو اپنے آپ سے نہیں ڈال سکتے۔ اگر لاہور کا کرایہ 2000 ہے تو وہ میں 4000 کر لوں گا، کیونکہ ہمارے تیل ڈبل قیمت پہ زیادہ ہوا ہے۔ ایسے ہر روٹ پہ براہ راست اثر یہ عوام پہ پڑا ہے۔ تو برائے مہربانی حکومت کو یہ اپنی غلط پالیسی پہ نظر ثانی کیا جائے اور اپنا یہ تیل کا فیصلہ واپس لے لے، عوام کو ریلیف دے۔ اچھا سر صاحب، جس طرح پیٹرول اور ٹول پلازے کی جو ٹکٹس ہیں اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو ابھی تک کرایوں میں پشاور کے ٹرانسپورٹر جو ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے یا ابھی آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ ٹرانسپورٹروں نے کچھ روٹ پہ اضافہ کیا بھی ہے مناسب طور پہ کہ وہ لوگ چلے جو ہمارے مسافر بھائی آ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی مشکلات نہ بنے، اور ہمارے ٹرانسپورٹ میٹنگ بیٹھے گی، لازمی یہ اضافہ ہوگا، یہ اثر ڈائریکٹ عوام پہ پڑے گا۔ جتنا بھی یہ براہ راست اثر تیل کا پڑے گا عوام پہ پڑے گا۔ ہم ٹرانسپورٹروں کو بھی بہت مشکلات ہیں اور اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ کا کھڑے ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ عوام میں بھی اتنا وہ زور نہیں رہا ہے، نہ کام ہے نہ کاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی دن پہ دن بڑھ رہی ہے، تو یہ ٹرانسپورٹ رکنے کا خدشہ ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں؟ رک بھی گئے ہیں، 50% ہمارا ٹرانسپورٹ کھڑا ہو گیا ہے، وہ نہیں چل رہا ہے۔ اچھا، کوئی احتجاج یا کوئی دھرنا، کوئی اس طرح کا پلاننگ آپ لوگوں نے کیا ہے یا نہیں؟ اور مزید مستقبل میں اگر یہ فیصلہ حکومت نے واپس نہیں لیا تو کیا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے؟ بالکل ہمارا احتجاج کا ارادہ ہے، ہم دھرنا بھی کریں گے، ہم اپنے ٹرانسپورٹ برادری میٹنگ بلوائیں گے، ضرور اس ظالمانہ خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ دوسرا کوئی راستہ ہمارے ٹرانسپورٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم اپنی گاڑی کھڑی کر دیں گے، پھر حکومت اپنی گاڑی لائے اور عوام کو چلائے اس میں۔ حکومت کو کوئی وقت دیتے ہیں آپ کہ اگر اتنے دنوں میں فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ ہوگا یا نہیں؟ حکومت کی پالیسی غلط ہے، کیونکہ انڈیا میں تیل 107 روپے ہے، افغانستان میں تیل جو ہے 60 روپے ہے، ایران میں جو تیل ہے وہ جہاں پہ جنگ چل رہی ہے پاکستانی 6 روپے ہے، تو ان کی تو ساری پالیسی غلط ہے۔ حکومت تو نالائق حکومت ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان کو اپنی یہ غلط فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے،
اور یہ جو فیصلہ لیا ہے ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، ورنہ یہاں پر جو ہے احتجاج کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے اور کرایہ ڈبل کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہیں گے آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے؟ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کریں ہمارے ساتھ۔ میرا نام اولہان ہے، میں یونین خیبر پختونخوا یونین کا نمائندہ ہوں، اور میرے ٹرانسپورٹ کے ساتھ میں صبح سے ادھر اڈے میں ہوں، اور تقریباً ہمارا ٹرانسپورٹ جو ہے نا آدھی پر رہ گئی ہے۔ تقریباً ہماری 20 گاڑیاں ہیں، اس میں 10 گاڑیاں رک گئی ہیں ڈیزل کی وجہ سے، اور تقریباً ہمارے گاڑی کو جو ڈیزل کا خرچ ہے اس میں 65,000 روپے کا فرق آ گیا ہے۔ 65,000 روپے ہم کہاں سے لائیں گے؟ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 65,000 روپے ہم سواری سے لیتے ہیں، تو سواری جھگڑا کرتے ہیں کہ تمہارا ٹکٹ تو 2,000 ہے، 3,000 کیوں لیتے ہو؟ تو ہم نقنامہ دکھاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، تو ادھر جھگڑے ہمارے ساتھ کرتے ہیں سواری، اور ادھر ٹول پلازہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو گاڑی کا خرچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہو گیا ہے، تو یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہڑتال پر آ گئے ہیں۔ تقریباً ہمارے جو احتجاج ہمارے صدر سے جو احتجاج کا اعلان کریں گے ایک میٹنگ کے بعد، تو احتجاج بھی کریں گے، اور ہماری گاڑی جب کھڑی ہوگی تو ہم انشاءاللہ ہڑتال بھی کریں گے اس کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ اچھا، یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں یہاں کے ٹرانسپورٹر کے گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کرے، اور مزید جو ہے وہ ارادہ یہی رکھتے ہیں کہ میٹنگ کے بعد یا تو احتجاج کریں گے اور یا کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہے؟ آپ لوگ کوئی اس طرح کا مشن رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقریباً کیا سمجھتے ہیں آپ کتنی گاڑیاں ایسی تھی جو اب کھڑی ہوئی ہے اور وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے؟ ادھر ہمارے جو تقریباً 10 گاڑیاں گجرانوالہ کی، اس میں 3 گاڑیاں 4 گاڑیاں تو آپ صبح سے رک گئی ہے کہ ہم نہیں جاتے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس پر جو خرچہ ہے زیادہ ہے اور سواری ٹکٹ نہیں دیتے۔ ادھر ہمارے غریب سواری ہے، ادھر کے ہم ٹکٹ کہتے ہیں کہ 2200 ٹکٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ 1500 لے لو، تو خیبر پختونخوا تو پہلے سے بموں میں جو نا وہ ذلیل ہو چکا ہے، ادھر تو کام ہی نہیں ہے۔ تو ہماری جو گاڑی ہے وہ کھڑی ہو گئی، جس میں پشاور کراچی ہے اور کوئٹہ کی گاڑی ہے، جو اس ٹکٹ پر وہ نہیں چلتی۔ جو حکومت نے ڈیزل مہنگا کیا ہے، اس ٹکٹ پر گاڑی ہماری نہیں چلتی۔ ہم آئندہ کے لیے انشاءاللہ حکومت کے خلاف ہڑتال کریں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ گاڑی خود بہت کھڑی ہو جائیں گے تو کون جائے گا؟ گاڑی تو نہیں جائے گی واپس۔ بہت شکریہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم احتجاج کریں، کیونکہ اتنا زیادہ اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ تاریخی اضافہ ہے، اور اس سے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت سینئر ٹرانسپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ابھی یہاں پر ٹرانسپورٹ میں کام کر رہے ہیں، اور بلکہ رہنما ہے۔ آپ کافی عرصے سے ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے، کبھی تاریخ میں اتنی بڑی مقدار میں اضافہ کبھی آپ نے دیکھا تھا؟ 50 سال سے ہمارا واسطہ ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ۔ یہ سب ہمارا جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا بچے میرے ساتھ کام کرتا ہے 50 سال سے، اور ابھی یہ ہمارا عمر دیکھو، کم از کم اس ٹائم ہمارا 78 سال عمر ہے، اور 50 سال کا ہمارا تجربے میں ایسا ظالم حکومت نہیں ہے جو ایسا اس حکومت میں، جی صاحب، جب ایسا حکومت میں ایسا ناروا ظلم کیا کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جب اور حکومتی بھی آئے ہمارے ساتھ باقاعدہ ٹیبل ٹاکس میٹنگ کروائے، اور وہ معاملہ ٹیبل ٹاکس پر ختم کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم، یہ ہمارا نوجوان بچہ ہے، یہ لوگوں نے منتخب کیا، آصف شاہ اپنا تعارف کروائے۔ یہ ابھی پہلے دنوں میں 3 دن ہڑتال کیا، یہ حکومت کا غلط پالیسی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف، یہ تو ایک شہر کا بات نہیں ہے، یہ تو سارا صوبے کا مسئلہ ہے نا، سارا صوبے کا مسئلہ ہے، سارا پاکستان کا مسئلہ ہے ڈیزل کا مسئلہ۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے ان نوجوانوں کو، احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا ہے؟ لوگ ہمارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ کس طرح کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے غریب عوام؟ کیونکہ کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، اور یہاں پر غریب عوام جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ تاجروں کا
اور ٹریڈر کا اور اس کے ساتھ عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را یہ جو ناروا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو، جو اتنا اضافہ انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرانسپورٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو وہ احتجاج کریں گے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہیں گے غریب عوام کتنے پریشان ہیں اور اس فیصلے سے غریب عوام کو کتنا نقصان ہوگا؟ ہاں جی بالکل، عوام بہت تکلیف میں ہے۔ آج بس بہت رکے ہے، سواری نہیں جاتے اور سواری بولتے ہیں کہ کرایہ بہت زیادہ ہے، کل 500 روپے تھا آج 1000 چلتا ہے، اسی وجہ سے عوام کو بہت تکلیف ہے۔ اور بہت شکریہ۔ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ کرایوں میں اضافہ جو ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کرایوں سے جو بھی اضافہ ہوا ہے یہ تو موجودہ حالات پر مبنی جو ایک فیصلہ ہے وہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ آج جب میں نے اخبار اٹھایا تو اس میں میں نے دیکھا کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ ٹول پلازے بھی مہنگے کیے ہیں۔ تو ہم یہی حکومت سے کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹروں کی جو کمر کی ریڑھ ہے وہ آپ نے توڑی ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو ٹیکس ہے ٹول پلازے ٹیکس ہے یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، تو کم از کم وفاق کو تو چاہیے ٹول پلازے ٹیکس تو نہ مہنگے کرتے نا۔ ابھی پیٹرول ڈیزل تو مہنگا ہوا ہے، وہ یہی بات ہے کہ آپ نئے مضمون پر سب ہلالی پرچم کے ساتھ بحری جہاز آ رہے ہیں پاکستان، اس کا فائدہ آپ کو کب پہنچے گا؟ یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ پاکستان واہ واہ، تو پاکستان بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ڈیزل اور پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ یہ فیصلہ جلد فوراً لے جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ فیصلہ فوراً واپس لیا جائے، لیکن ایک بھی ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اشیاء ضروریہ پر بھی پڑتا ہے۔ پھل، سبزی، آٹا سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں بھی مہنگی ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر غریب عوام پر کتنا پڑے گا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا تو یہ بالکل زبردست بات کی ہے۔ میں نے سلنڈر گیس جو ہے نا 320 روپے، رات کو اس کو پوچھا کتنا ہے، 320 روپے کا۔ ابھی جو صبح میں نے اس کو بولا کہ بھائی جان 1 کلو گیس کتنے کا ہے، اس نے بولا کہ 500 روپے کا ہے۔ تو اور ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ کم از کم یہ مہنگائی کی جو لہر آ رہی ہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ چینی، آٹا، دالیں سب چیز دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، تو یہی عوام کی جو ظالمانہ رویہ ان کے خلاف جو ابھی صدر صاحب بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ٹرانسپورٹ حضرات ہیں اس میں ابھی لوگ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، مشورات جاری ہیں، یہ ظالمانہ ٹیکس جو لگا رہے ہیں ٹول پلازوں پر یہ بھی بہت زیادہ ہے۔